11वें امام کی زندگی جو تھی وہ امام نے جو امامت کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت کم ہے. 6 ایئرز امامت کی جو ٹائم ہے، امام نے 6 سال امامت کا جو دور، اور بہت سخت دور ہے امام کا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کیونکہ رسول خدا فرما گئے تھے کہ ہمارا جو 12واں آئے گا وہ سارے حکومتوں کو پلٹ دے گا، الٹ دے، یعنی ظاہر ہے. تو اب یہ سارے جو حکمران تھے، یہ عباسی خلیفہ، یہ ظاہر ہے یہ حق کے علماء تو حق کے خلفاء تو نہیں تھے، تو ان کو یہ ٹینشن تھی کہ یہ جو ان کا 12واں آئے گا یہ حکومت کو الٹ دے گا. تو اب اس میں انہوں نے امام کو ایک تو اپنے پاس بلایا، سامرا میں امام کو رکھا. امام کو یا قید میں رکھا یا اگر آزاد بھی رکھا تو ایسا آزاد رکھا کہ امام ان کے تحت کنٹرول میں تھے. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، بہت کم ٹائم ملا امام کو دیا گیا کہ امام سے لوگ ملتے، امام کے پاس لوگ آتے. لیکن بہرحال اس سخت ٹائم میں بھی جو ہے امام نے اپنا کام، یہی ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن، جتنی سختی ہو تمہارے اوپر تم اپنی ڈیوٹی سے مت ہٹ. چاہے سب لوگ تمہارے، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا کام کرنا چاہ رہے ہو، کمیونٹی میں بہت مشکل ہو، آپ سے نہیں ہو رہا ہو، یا بہت سارے لوگ بولیں بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، اٹس ناٹ پاسبل، اب آپ جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ برا حال ہے، لوگ مانیں گے نہیں. اگر آپ حق پر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ کام اصلاح کے لیے صحیح ہے، آپ ڈٹے رہیں، خدا آپ کی نصرت کرے، خدا آپ کی مدد کرے گا. کیونکہ اہل بیت کی سیرت یہی رہی ہے. اہل بیت نے حق نہیں چھوڑا، اور نہیں چھوڑتے بھی کیسے، کیونکہ حق انہی کے ساتھ تھا. اور اسی مشکل کے دور میں کہ جہاں امام سے مل نہیں سکتے، وہاں کبھی کوئی سبزی فروش بن کے، کبھی کچھ بیچنے والا بن کر، کسی طریقے سے آ کر امام سے خط و کتابت، لیٹر ٹرانسفر کیا کرتے تھے چیزیں. خوب یہ بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ ہم اس دور کے اندر اپنے آپ کو سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ عزیزان، اور وہ بھی انفارمیشن سیکیورٹی. یہ بہت زیادہ آج دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ سائبر سیکیورٹی. کیونکہ ایوری انفارمیشن از آن کلاؤڈ، ساری انفارمیشن کلاؤڈ پہ ہے. میری انفارمیشن، آپ کی، میرے بینک کارڈز، میرا ہر چیز آپ کو پتا ہے سب کلاؤڈ پر ہے. جو بینک ٹرانزیکشن والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ سیکیور ہے، سب سے زیادہ فائر والز ہیں. کیوں؟ تاکہ ڈیٹا بریچ نہ ہو، ڈیٹا نہ نکلے، پیسے ٹرانسفر نہ ہو جائیں. وہ کسی کا ایک کا کارڈ مل جائے، دیکھیں تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے. آج کل اس لیے نکل آئے کہیں کہ آپ کارڈ سنبھال کے رکھیں، وہ گزرتے چلتے ہوئے آپ کے کارڈ کو فارغ خالی نہ کر دے. یہ ساری چیزیں کیوں ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی امپورٹنٹ. اور سب سے بڑا بزنس اس ٹائم دنیا میں ڈیٹا کا، ڈیٹا شیئرنگ جو کرتا ہے وہی کما رہا ہے. جو آج ہم سے اتنا ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اصل میں اسی کو دنیا میں بیچا جاتا ہے، اسی سے مارکیٹنگ ہوتی ہے، اسی سے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. کتنے ملین یوزرز ہیں فیس بک کے، ٹویٹر کے، یوٹیوب کے، انسٹاگرام کے، وہ اسی سے ارن کرتے ہیں، اسی سے ساری انفارمیشن. ایک دن میں جو ہے وہ ملینز پکچر اپلوڈ ہوتی، کہاں جاتی، ڈیٹا کون دے رہا ہے، جگہ کون دے رہا ہے، اسپیس کون دے رہا ہے. وہ فری میں مل رہا ہے، تو جب وہ فری میں مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ چاہتا ہے وہ آپ سے، آپ کا ڈیٹا. تو یہ انفارمیشن سیکیورٹی آپ کو اور ہمیں آج کل کے دور میں بہت انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو شیئر اوور ایوری تھنگ آن انٹرنیٹ. آپ اپنی ہر چیز کو شیئر نہ کریں، ضرورت ہے تو کریں، ضرورت نہیں ہے تو نہ بتائیں ہر کسی کو کہ آپ کہاں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کی اس انفارمیشن سے کوئی کیا فائدہ اٹھا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید ہماری سسٹرز، ہماری بیٹیاں کہ اپنی چیزیں فیس بک پہ ڈالتی ہیں تو شاید سمجھتی ہیں نہیں وہ تو ہمارے فرینڈ سرکل میں ہے. خالی یہ آپ کے فرینڈ سرکل میں نہیں ہے، یہ ڈیٹا، یہ پلیٹ فارم آپ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. تو وہ جو آپ ڈالیں گے وہ اس کو وہاں سے نکالتا ہے، وہ اس کو بھیجتا ہے. دیر از نو پرائیویسی، دیر از نو وال. پہلے گھر کی دیواریں تھیں، گھر کی 4 دیواری تھی، آج گھروں کی 4 دیواریاں گر کر سب فیس بک کی وال پہ آ گیا، سب اسی کے اوپر ہے. انفارمیشن کا دور ہے. یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ. اگر اف یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ آن انٹرنیٹ، آپ 2 چیزوں سے خالی نہیں ہے. دیر آر اونلی 2 آپشنز who's using internet. 1، یا تو آپ وکٹم ہیں یا آپ سولجر ہیں. 3rd کنڈیشن کوئی نہیں ہے، یا آپ وکٹم ہیں یا آپ سولجر ہیں. یعنی if you are doing anything انٹرنیٹ کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، یا پھر آپ نقصان اٹھا رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے. ہاؤ مچ وی آر اپلوڈنگ آن انٹرنیٹ. ہم تو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، ہر چیز ڈاؤن لوڈ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. ہم اپلوڈ کیا کر رہے ہیں؟ ہاؤ مچ وی اپلوڈ فار ہیومینٹی، فار اسلام، فار کمیونٹی، فار ہیومن. کسی کے لیے بھی کوئی بھی چیز ہے، آپ نے ایک اچھا چیپٹر، ایک اچھا لیسن، کوئی چیز بنایا،
چاہے وہ فزکس کا ہو, چاہے کیمسٹری کا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, آپ سمجھتے ہیں اٹس گڈ, اٹس یوزفل, اپلوڈ, تاکہ جب لوگ سرچ کریں تو اسے ملیں اور آپ ملیں. دیکھیں جب اچھے لوگ نہیں ہوتے تو برے لوگ جگہ بھر لیتے. تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ خود ان چیزوں کو اچھی چیزوں سے بھریں. جب آپ اچھی چیزوں سے فل کریں گے انٹرنیٹ کو تو پھر سرچ میں اچھی چیز آئے. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو جو برا ہے وہ پھر وہی رہ جائے گا. تو عزیزان محترم, انفارمیشن شیئرنگ از the most important part in it. So don't share everything. Don't tell everyone what are you doing, where are you. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ. آپ جتنے سیکیور رہیں گے اتنا کل امام زمانہ کے کام. آپ جتنے اوپن رہیں گے, دشمن کو پتا ہے اس کو اچھا کیا لگتا ہے, یہ سوتا کہاں ہے, یہ کھاتا کیا ہے, یہ پیتا کیا ہے, وہ وہیں سے آپ کو آئے. تو آپ امام زمانہ, یہی دور تھا, یہی لیسن ہے امام حسن عسکری کے, کہ جو امام کے ماننے والے تھے دے آر ویری سیکیور. وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو امام تک پہنچانے کے لیے لیئرز میں کام کرتے تھے اور امام اپنے شیعوں کا خیال رکھتے تھے. دو چیزیں امپورٹنٹ تھیں امام حسن عسکری کی زندگی میں جو انہوں نے دی جانے سے پہلے. ایک آخری امام کی آئیڈینٹی کہ کون ہے اور وہ غیبت میں جانے والا, ایک امام کا بتانا, اور ایک یہ کہ وہ غیبت میں چلا جائے گا, وہ اپیرنس میں نہیں ہو. دوسری مرجیت کا نظام امام نے دے کے جانا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امام غیبت میں جا رہے ہیں تو کس کو فالو کریں گے, کس کے پاس جائیں گے, کس سے ملنا ہے انہوں نے, کون ان کی باتوں کو. اسی لیے امام نے نشانیاں بتائیں. ابو الادیان جو شخص تھا, جب وہ امام کے پاس سے جائے کہ مولا کو کہا کہ جب تم آؤ گے تو ہم دنیا میں نہیں ہوں گے, تو کہا نشانی بتائیں کہ کیا نشانیاں ہوں گی کہ میں اس کو امام مانوں. تو امام نے کہا ایک وہ جو شخص تم سے لیٹر کا جواب مانگے, دوسرا وہ کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا, تیسری نشانی وہ کہ جو تمہارے پاس مال والا ہے اس کے بارے میں تمہیں بتائے گا. یہ تین نشانیاں ہیں. جب یہ کہتا ہے کہ جب میں آیا امام کی شہادت ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ امام کے بھائی جو ہیں وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. مجھے شک ہوا, میں نے کہا یہ نمائندہ ہوگا امام کا, بہرحال کہتے ہیں. لیکن اچانک سے جو ہے وہ پردہ ہٹا اور ایک 5 سال کا بچہ آیا اور اس نے چچا کو کہا کہ ہٹ جائیں, میں زیادہ مستحق ہوں بابا کی نماز پڑھانے. اور پھر اسی وقت انہوں نے کہا اس سے کہ اس لیٹر کا مجھے جواب دو اور ساری چیزیں, یعنی نشانیاں بتا کر جا رہے. یہ بہت امپورٹنٹ تھا امام کے لیے. دشمن پوری کوشش میں تھا کہ کون ہے 12واں, حتیٰ اس نے اتنی اسپائنگ کی ہوئی تھی کہ ان کے گھر میں امام کی وائف یا کوئی پریگننٹ, اور امام کا دنیا میں آنا بالکل ویسے ہی چھپا رہا جیسے حضرت موسیٰ کا دنیا میں آنا چھپا رہا, نہیں پتا چلنے دیا. مگر امام دنیا میں آئے اور 5 سال کے بعد جب ان کے بابا کی شہادت ہوتی ہے تو غیبت صغرا میں چلے جاتے ہیں. اور پھر امام کے 4 نائب ہیں, 4 خاص نائب ہیں, اور اس کے بعد جو ان کے بعد امام نے کہا کہ اب غیبت کبرا, یعنی اب ری اپیرنس لمبی ہو جائے گی, میں بعد میں آؤں گا. اور اس کے لیے پھر امام نے, اور لوگ اور شیعہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے اس بات. آج بھی امام غیبت میں ہے. آج ہمارے پاس علماء اکرام, مراجع اکرام, اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس دین اس شکل میں نہیں. یاد رکھیے گا, اٹس ویری ایزی, بڑا آسان ہوتا ہے بات کر لینا کسی مراجع کے اوپر, کسی مرجع تقلید کے اوپر, اور بننا آسان نہیں ہے ایک مرجع. خدا حفظ رکھے آیت اللہ عظمہ سستانی کو, اور آیت اللہ خامنائی, اور آیت اللہ مکارم شرازی, اور جو ہمارے بڑے مراجع ہیں جن کے ہم لوگ مقلدین ہیں, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی اس کام کے, اور ان کا ایک جملہ جو ہے وہ قوموں کو بیدار کر دیتا ہے. قوموں کو دشمن یہی چاہتا ہے. دشمن کیا چاہتا ہے؟ اس مرجعیت کے نظام کو خراب کرے. دشمن پوری کوشش میں لگا ہوا ہے, اپنے مرجع پیدا کر لو, اپنی چیزیں خود بنا لو, اپنے ساری چیزیں حوزے بنا لو. کیوں؟ آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے اصل سے, کیونکہ دشمن کو پتا چل گیا ہے کہ امام نہیں ہے, مگر پھر بھی یہ لوگ کامیاب. کیوں؟ کیونکہ پیچھے امام کے یہ نائب ہیں سارے, اور یہ جب تک لوگوں کی تیاری کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا عزاداری کیسی ہے, امام حسین کا نام لے سب جمع ہو جاتے ہیں, قائم رکھا ہے. آپ دیکھ پریشان ہیں کہ یہ کون ہے جو حرموں کو بچا رہے ہیں. سارے حرم, آیت اللہ عظمہ سستانی کے فتوے نے عراق کے حرموں کو بچایا, سب کیا, ورنہ ہم تو نہیں جا سکتے تھے کربلا زیارتوں پر. آج ہم کتنے آرام سے زیارتوں پہ جاتے ہیں. تو وہ ایک جملہ ہے صرف اس مرجع عالم قدر دینی کا کہ خدا انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے. عزیزان محترم, یہ پاور کو سمجھیں, اسے امام دے کر گئے ہیں, اور ہمیں اس کو سٹرینتھن کرنا ہے اپنی کوالٹیز سے, اپنے کام کو.
یہ شور شرابہ، یہ آوازیں آپ کو آئیں گی جب آپ ایک راؤنڈ اباؤٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو 4 راستے نکلتے ہیں، اور شانزلیزے پہ کھڑے ہو جائیں تو 6-8 راستے نکلتے ہیں وہاں سے، تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آیا کہاں سے تھا جانا کہاں سے ہے۔ تو یہ آپ دنیا ایسی ہے، یہاں سے آواز آئے گی یہ ہے وہ ہے، یہ مولانا وہ کہہ رہا ہے، یہ مولانا وہ کہہ رہا ہے، یہ مولانا وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ پہلے کہاں تھے اب کہاں سے آ گئے۔ اب دیکھیں نا، جو ہے وہ مرحوم کلینی جنہوں نے اصول کافی لکھی ہے، اصول کافی حدیثیں جمع کی ہیں، یہ انہوں نے حدیثیں کیا خوابوں میں دیکھی تھیں؟ گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کر جہاں جہاں ایک حدیث ملی ہے جمع کیا ہے مرحوم کلینی نے۔ یہ ہماری کتابیں جو ہیں ساری باقی، یا علامہ امینی کو دیکھیں جو مولا کائنات پہ کتاب ہے، کہاں کہاں ہندوستان تک گئے، اگر پتہ چلا کوئی حدیث کوئی کتاب ہے، کوئی مولا کائنات کے بارے میں کسی نے قصیدہ بھی لکھا ہے تو اس کو جمع کیا، کہاں کہاں جا کر جمع کرتے رہے۔ لائبریرین کہتا ہے کہ میں بغداد میں جب یہ کتاب خانے میں تھے اتنی خاموشی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں لائبریری کو بند کر کے چلا گیا، دوسرے دن واپس آیا، میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے کہا آغا مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اندر ہیں، میں بند کر کے چلا گیا۔ کہا میرے لیے تو بہترین وقت تھا، میں سکون سے پڑھتا رہا۔ وہیں پر اس زمانے میں ظاہر ہے دوسرا دور ہے، تو ایک فوج میں ایک شخص تھا، اس کا بیٹا مریض ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ڈاکٹروں نے کہا لے جاؤ، یہاں مر جائے یا گھر لے جاؤ۔ تو اس نے علامہ امینی کو لیٹر لکھ کہ آپ جس مولا کے لیے دنیا میں گھوم کر ان کے لیے چیزیں جمع کرتے ہیں، اسی مولا سے کہہ کر میرا بچہ مجھے واپس۔ اب جب یہ نامہ ملا علامہ امینی، یہ طاقت علماء، انہوں نے اس لیٹر کو ٹرن کیا اور پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، جاؤ تمہیں مولا نے بچہ، یہ کہہ کر ادھر لیٹر کو ادھر بھیجا، خود ابا اڑی اور مولا کے حرم چلے گئے۔ مولا کے حرم گئے، زیارت جامع کبیرہ پڑھی اور مولا سے کہا مولا ایک حوالہ بھیجا ہے، عزت رکھ لیجئے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا۔ وہ شخص کا بیٹا صحیح ہو گیا، خدا نے شفا دی مولا کے وسیلے سے اور توفیق لے کر آ گیا۔ عزیزان محترم، یہ سمجھنے کی کوشش کریں، امام حسن عسکری ہمیں یہ دے کے گئے یہ سسٹم، تو ہمیں اس سسٹم کو جب تک ان کا بیٹا نہیں آتا ظاہری دنیا میں ہمیں اس کو سنبھال کر رکھنا۔ پوری دنیا بہت اسٹریس میں ہے اس سسٹم کی وجہ، تو ہم خدا کا شکر کریں کہ ہمارے پاس یہ نظام باقی ہے۔ امام حسن عسکری کو جب سامرا بلایا گیا تو خرابے میں، جہاں پر خراب سی جگہ تھی، وہاں رکھا گیا، کہا کہ جب تک آپ کا جگہ تیار نہیں ہوتی، اصل میں چاہتا تھا امام کو تکلیف ہو۔ تو مولا کا چاہنے والا جب پہنچا اور دیکھا کہ مولا ایک عجیب سی جگہ پر ہیں، ایک خراب سی جگہ ہے، تو اس کو اچھا ہی لگا، تو مولا نے اسے اشارہ کیا، تو کیا دیکھتا ہے کہ باغات ہیں، جنت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کہا کہ یہ ہمارا ہے، تم پریشان مت ہوا۔ عزیزان محترم، امام کے پاس تو سب کچھ تھا۔ امام نے چند خصوصیات بتائی ہیں، وقت وہ بہرحال بہت تیزی سے گزر گیا، اور بس میں ایک آدھ حدیث آپ کی خدمت میں امام کی پیش کرتا ہوں، التماس دعا۔ امام جو ہے وہ کہتے ہیں تفکر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بس میں یہ جملہ آپ سے کہوں اور ہم غور کریں، امام فکر کی طرف۔ امام کہتے ہیں کہ عبادت صلاۃ اور صوم نہیں ہے خالی، یعنی صرف نماز روزہ کی کثرت عبادت نہیں ہے، اصل عبادت تفکر ہے، فکر ہے، تھاٹ ہے، سوچیں، تفکر کریں۔ قرآن میں علم کا جو ورڈ ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ تقریباً 1000 دفعہ یوز کیا گیا اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ سوچو، انظر، دیکھو، یہ جملہ قرآن میں آلموسٹ 17 ٹائمز ہے، یعنی بار بار قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو، الم ترا کیفا، تم نہیں سمجھتے کہ یہ سب کیا ہے؟ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، آسمان کو دیکھو کیسے پانی برساتا ہے، پانی کو دیکھو، یہ سب کیا ہے؟ ہمیں قرآن تھاٹ پرووکنگ کر رہا، سوچو، سوچتے ہی اسلام دعوت دے رہا۔ چھٹے امام حضرت ابو ذر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ابو ذر پر خدا رحمت کرے کہ ابو ذر کی عبادت تھی، تفکر تھی، سوچ، ہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں، اور بہت ساری چیزیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام روایت بیان کرتے ہیں کہ جو مومن ہیں ان کی 2 خصوصیتیں ہیں، ایک ان کا اللہ پر ایمان ہونا، اور دوسری خصوصیت وہ ان کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ خوب یہ خصوصیت ہم اپنے اندر پیدا کریں، خوب اللہ پر ایمان ہے الحمدللہ، لیکن کیا میری پرسنالٹی سے، میرے کام سے، میرے ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ایک آخری حدیث امام کی کہ جو ہم نے سنی ہوئی ہے، بہرحال انشاءاللہ امام نے مومن کی 5 نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایک نشانی کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی ہونا، مومن کی نشانیوں میں سے، اب سب چیک کر رہے ہوں گے، الٹے ہاتھ میں تو نہیں، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی ہونا۔ دوسرا 17 رکعات واجب اور باقی جو 34 تقریباً 51 رکعات ڈیلی پڑھنا نوافل کے ساتھ۔
یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تیسری نشانی کیا ہے کہ نماز میں اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھنا، جو ہم لوگ زور اثر کے اندر بھی ہم اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور درود بھیجنا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور ایک نشانی کے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس سال توفیق دے، 40 میں امام حسین کی زیارت۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ وعزیزان محترم، خوب یہ کربلا 40 کی زیارت یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خدا کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 40 کی کربلا میں زیارت نصیب